السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 30 سے ترجمہ اور مختصراً تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ۔ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بات کی اور کہا کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بسائیں گے، ایسے لوگوں کو خلیفہ بنائیں گے جو کہ کیا کریں گے، زمین میں فساد کریں گے اور ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں فرشتوں سے ذکر کیا تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو کہ زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ تو فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ ان کو جو ہے یہ خیال تھا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں سے پہلے جنات کو بسایا تھا، تو جنات نے خوب خون ریزی کی تھی اور بہت زیادہ دنیا کے اندر، زمین کے اندر فساد مچا دیا تھا۔ تو اسی کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو دوسری مخلوق اللہ رب العزت پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس مخلوق کے اندر بھی شر اور خیر دونوں ہوں گے، تو یقیناً وہ بھی دنیا کے اندر فساد مچائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا عبادت کے لیے پیدا کر رہے ہیں تو عبادت اور حمد و ثنا تو ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جو قال انی اعلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ حاکمیت والا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے ذریعے سے فرشتوں کو یہ بات بتا دی، جو فرشتوں نے کہا تھا کہ زمین میں فساد مچائیں گے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے دوسرا جواب جو ہے نا وہ ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں کو دیا۔ تو کیا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم نے جو کہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا باسماء ہؤلاء، تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واقع اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے وہ فرشتوں کے سامنے ہی تھے، لیکن فرشتوں کے اندر اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت نہیں دی کہ وہ ان ناموں کو یاد رکھ سکتے، لیکن آدم علیہ السلام نے ان کو یاد کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اگر تم سچے ہو، تو فرشتے نہیں بتا سکے۔ قالوا سبحانک، اور فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک، آپ پاک ہیں، ہم تو وہی جانتے ہیں الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو بتاؤ، ان فرشتوں کو اس کے نام بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ قال الم اقل لكم انی اعلم، تو پھر فرشتوں نے کہا
اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتوں کو میں جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرشتوں کو مثال کے طور پر وہ جواب دے دیا کہ دیکھو یہ تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو یاد ہو گئے تھے، تو ان کو خصوصیت کے ساتھ اور ان کو خاصیت دی، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر، اور جب انہوں نے سارے نام بتا دیے اور فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے مگر صرف وہ الا ما علمتنا جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، جو آپ نے ہمیں بتا دیا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے اوپر بیان فرما دی، اور اللہ نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ سب بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں پر جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے مخلوق کو دنیا میں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر فساد کرے گی، تو انہوں نے اعتراض جو ہے نا وہ حسد کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے مشاہدے کی بنا پر کیا تھا کہ جو پہلے ان کو جنات کے ساتھ مشاہدہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے زمین میں فساد مچایا، تو اس مشاہدے کی بنا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی تھی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کی آیت میں ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، تو اس کا ذکر اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن مجید کے اندر اور جگہ پر بھی متعدد جگہ پر اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بھی آیا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اختصار کے ساتھ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا، جب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور ہم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس، ابا واستکبر، ابلیس نے نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے جو حکم دیا تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر یہ سجدہ حرام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے اور امتوں کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر، یہ سجدہ چاہے کسی کو تعظیماً کیا جائے، تقریباً کیا جائے، تو وہ بھی جو ہے نا ناجائز اور حرام ہے۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین۔ اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن اس نے ابلیس نے جو ہے انکار کیا، تو اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہا، قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو، حالانکہ میں جو ہے نا وہ آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے، اور آگ جو ہے نا وہ مٹی سے زیادہ افضل ہوتا ہے، تو اس لیے میں ان کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا تو حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنی عقل کے ذریعے سے دلیل پیش کی کہ جو ہے نا میں زیادہ افضل ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم جب ہمارے لیے آ جائے تو ہمیں اپنے عقل کے ذریعے سے اس کی دلیل پیش کرنے کی کہ بھئی یہ کیوں جائز ہے، کیوں ناجائز ہے، اور کیوں ہمارے لیے اللہ پاک نے اس کو منع کیا۔ حالانکہ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض نے کہا کہ خنزیر اس زمانے میں جو ہے نا حرام تھے، کہ وہ غلط گندی جگہوں پر اور نجاست کی جگہوں پہ رہا کرتے تھے، تو اس لیے حرام تھے، اور اب تو جو ہے نا بڑے اچھے فارم سے ہوتے ہیں اور ہائیجینک ان کو جو ہے نا وہ خوراک دی جاتی ہے، تو اب جائز ہوں گے۔ تو اپنی عقل کی دلیل دے کر اور اپنے عقل کے جو ہے نا ہم گھوڑے دوڑا کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نہیں بدل سکتے، جیسے یہاں ابلیس نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ابلیس تھا نا، یہ تو ابلیس تھا، فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن اس نے اللہ پاک کی اتنی عبادت کی تھی کہ یہ فرشتوں میں جو ہے نا اللہ پاک نے اس کو جو ہے نا شامل کیا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑا عالم بھی تھا، اور بہت بڑا عابد بھی تھا، اور بہت بڑا عاقل بھی تھا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عاقل بھی تھا، تبھی اس نے اپنی عقل بھی دوڑائی،
اور عالم بھی تھا، ہر چیز کا جاننے والا بھی تھا، لیکن وہ عاشق نہیں تھا، وہ اللہ رب العزت سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو وہ چوں چرا نہ کرتا اور اللہ پاک کے حکم پہ سر تسلیم خم کر کے اللہ کا حکم مان لیتا۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عاشق بننا ہے کہ اللہ پاک نے جو حکم ہمیں دے دیا تو بلا چوں چرا ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ یہاں آگے والی آیات سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ایک اور فضیلت دی تھی، پہلے تو اللہ نے علم کے ذریعے دی، پھر سجدے کے ذریعے دی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا جنت میں جو ہے نا وہ ان کو رہائش دے دی، جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، اس کا بیان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی تفسیر میں ہم اس کا بیان پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت میں رہنے کے لیے جگہ دی اور جنت میں ان کو گھر دے دیا، اور پھر کیسے اللہ پاک نے ان کو نکالا اور کیوں نکالا اور ان سے کیا غلطی ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی تفسیر میں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔